کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک یتیم، بھوکا اور مفلس بچہ صرف اپنی تلوار اور ارادے سے دنیا کی آدھی بستیوں کو جھکا سکتا ہے؟ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جس کا نام سن کر شہر خالی ہو جاتے تھے، جس کا نام سنتے ہی شہر کے دروازے خود بخود کھل جاتے تھے، اور وہ انسان جس کی قبر آج تک جدید ترین جی پی ایس بھی تلاش نہ کر سکا، آخر اس نے دنیا کو بدل کیسے دیا؟ ہم جانیں گے کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا اور اس نے کیا کیا، اور آخر اس کی موت کے بعد دنیا پر کیا اثر پڑا۔ آئیے تاریخ کے سب سے بے رحم لیکن سب سے منظم فاتح چنگیز خان کی کہانی دھیرے دھیرے سے جانتے ہیں۔ چنگیز خان کا اصل نام تھا تیموجن۔ وہ 1162 میں منگولیا کے ایک خانہ بندوش قبیلے میں پیدا ہوا۔ ناظرین، وہ کوئی بادشاہ یا رئیس کا بیٹا نہیں تھا۔ اس کا والد ایک سردار تھا، لیکن جلد ہی دشمنوں نے زہر دے کر اسے مار دیا۔ تیموجن اس وقت صرف 9 سال کا تھا۔ والد کی موت کے بعد قبیلہ ان کے خاندان کو چھوڑ دیتا ہے، اور اب تیموجن، اس کی ماں اور چھوٹے بہن بھائی تنہا ہو جاتے ہیں۔ کھانے کو کچھ نہیں اور رہنے کو خیمہ تک نہیں۔ ماں بچوں کو دریا سے مچھلی پکڑ کر کھلاتی تھی، جنگل سے گھاس کی جڑیں نکال کر گزارا ہوتا تھا۔ ناظرین، یہی وہ وقت تھا جب تیموجن نے سیکھا کہ دنیا رحم نہیں کرتی، اگر جینا ہے تو لڑنا پڑے گا۔ اس کے بعد تیموجن نے جو فیصلہ کیا، وہ فیصلہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ تیموجن کے ساتھ اس کا سوتیلا بھائی بیکتر بھی رہتا تھا۔ ایک دن شکار کے دوران بیکتر نے سارا گوشت چھین لیا۔ تیموجن نے برداشت نہ کیا، اپنے بھائی کو تیر مار کر قتل کر دیا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا سخت فیصلہ تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تیموجن نے سیکھا، اگر طاقتور بننا ہے تو رحم نہیں کرنا، اور تیموجن کی زندگی کا وہ پہلا قتل تھا۔ تیموجن کا ایک دوست تھا جاموکا۔ بچپن میں دونوں بھائیوں کی طرح تھے، دودھ شریک بھائی کہلاتے تھے، لیکن جب دونوں بڑے ہوئے تو ان کی نظریات بدل گئے۔ تیموجن چاہتا تھا کہ تمام قبائل آپس میں مل کر رہیں، جبکہ جاموکا چاہتا تھا کہ پرانے سردار ہی راج کریں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے۔ جاموکا جیتتا ہے، تیموجن قیدی بنتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ نکل آتا ہے۔ اگلی بار جب دونوں ٹکرائے، تیموجن نے جاموکا کو شکست دی، لیکن جب کچھ لوگ جاموکا کو مار کر تیموجن کے پاس لائے تو اس نے ان کو سزا دی، کیونکہ وہ اپنے پرانے دوست کو عزت دینا چاہتا تھا۔ ناظرین، 1206 میں تمام منگول قبائل نے جرگہ بلایا۔ سب نے اتفاق کیا کہ تیموجن کو سردار بنایا جائے۔ اسے لقب ملا چنگیز خان کا، یعنی تمام لوگوں کا بادشاہ۔ اب وہ ایک عام شخص سے دنیا کی سب سے بڑی فوج کا کمانڈر بن چکا تھا۔ چنگیز خان نے اپنی فوج کو سخت تربیت دی۔ فوجیوں کو گھوڑے پر بیٹھ کر تیر چلانا سکھایا جاتا۔ سخت سردی، بھوک، لمبا سفر سب برداشت کرنا پڑتا۔ فوج کو گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ میں 10,000، کسی میں 1,00,000 اور کسی میں 1,000۔ یوں کر کے فوجیوں کے گروپ بنائے گئے۔ ڈاک نظام بنایا، ہر 40 کلومیٹر پر ایک پوسٹ لگائی جہاں گھوڑے تبدیل ہوتے اور پیغام آگے پہنچتا۔ چنگیز خان کے دور میں فوج دنوں میں سینکڑوں میل سفر کر لیتی تھی، یعنی کہ اس نے اپنے فوجیوں کو اتنی زیادہ ٹریننگ دی ہوئی تھی کہ اگر کہیں جنگ ہو جائے تو اس کے فوجی کسی سے نہ ہارے۔ ناظرین، اب فوج تو ہو گئی تیار، لیکن اب وقت آ گیا تھا حملے کا۔ چنگیز خان کا پہلا بڑا حملہ چین کی جن سلطنت پر تھا۔ وہاں کے شہروں پر قبضہ کیا، محاصرے کے لیے انجینئرز کو استعمال کیا، بارود، پتھر پھینکنے والی مشینیں، سب کچھ سیکھ لیا۔ لیکن جہاں لڑائی ہوتی وہاں خون کی ندیاں بہتی تھی۔ شہر کے شہر تباہ ہوتے، لوگ مارے جاتے، لیکن ہنرمند اور پڑھے لکھے لوگوں کو زندہ رکھا جاتا تاکہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ایک دن خوارزم کا بادشاہ چنگیز خان کے تاجروں کو قتل کر دیتا ہے۔ بس پھر چنگیز خان نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس نے دریائے امور پار کیا اور خوارزم، بخارا، سمرقند، نیشاپور سب کو تباہ کر دیا۔ کہتے ہیں ایک شہر میں 1,00,000 لوگوں کو قتل کیا گیا، کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، لیکن ایک بار پھر ہنرمند اور کاریگر بچا لیے گئے۔
میرے پیارے دوستو، چنگیز خان کی فوج روس تک پہنچ گئی، کیف کو تباہ کر دیا، پھر پولینڈ ہنگری تک پہنچ گئے۔ یورپ کے بادشاہ خوف زدہ ہو گئے۔ کیلیسیا چرچ والے دعائیں کرنے لگے کہ یہ طوفان رک جائے، لیکن چنگیز خان صرف تباہی نہیں لایا بلکہ راستے، قانون اور ڈاک کا نظام بھی ساتھ لایا۔ چنگیز خان نے ایک قانون بنایا کہ جسے یاسا کہتے ہیں۔ یہ قانون سب پر لاگو ہوتا تھا، چاہے سردار ہو یا عام آدمی۔ اس میں جھوٹ، چوری اور غداری کی سخت سزا تھی۔ مذاہب کی آزادی تھی، مسلمان، عیسائی، بدھ سب آزاد تھے، لیکن شرط تھی حکومت کے خلاف نہ جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ منگول سلطنت میں شہرائے ریشم محفوظ ہوئی۔ تاجر چین سے یورپ تک سفر کر سکتے تھے۔ چنگیز خان کے سپہ سالار یعنی اس کے جرنیل بیجنگ سے لے کر ماسکو تک پھیل گئے تھے۔ انہوں نے وہ سلطنت بنائی جو ایک ساتھ جڑی ہوئی دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی۔ اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر تک پھیل چکی تھی، یعنی آج کا آدھا ایشیا۔ روس، چین، ایران، افغانستان سب اس کے زیر اثر تھا۔ آج اسی علاقے میں تقریباً 3 ارب لوگ بستے ہیں۔ لیکن چنگیز خان صرف تلوار چلانے والا حکمران نہیں تھا۔ اس نے حکومت چلانے، قانون بنائے، ڈاک کا نظام بہتر کرنے اور دشمن سے نپٹنے کے لیے کئی حیرت انگیز کام کیے۔ یعنی اس کی کامیابی صرف جنگ جیتنے تک نہیں تھی، وہ سیاست اور حکمرانی میں بھی بہت آگے تھا۔ چند برس پہلے ایک جینیاتی تحقیق سے معلوم ہوا کہ سابق منگول سلطنت کی حدود میں رہنے والے 8% کے قریب مردوں کے وائی کروموسومز کے اندر ایک ایسا نشان موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ منگول حکمران خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ آج کی ریسرچ ہے۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ مرد یا دنیا کے مردوں کی کل تعداد کا 0.5% ایسے ہیں جن کے خون کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ پاکستان میں یہ مخصوص نشان ہزارہ قبیلے کے افراد کے ڈی این اے میں پایا جاتا ہے، جو ویسے بھی خود کو منگول کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغل، چغتائی اور مرزا ناموں والے بعض لوگ بھی اپنے آپ کو منگول نسل کا بتاتے ہیں۔ کسی ایک شخص کی اتنی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ناظرین، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ چنگیز خان نے خود درجنوں شادیاں کی اور ان کے بیٹوں کی تعداد 200 بتائی جاتی ہے۔ پھر ان میں سے کئی بیٹوں نے آگے جا کر حکومتیں قائم کی اور ساتھ ہی ساتھ وسیع و عریض حرم رکھے، جہاں ان کی بڑی تعداد میں بیٹے پیدا ہوئے۔ مشہور تاریخ دان ملک عطا جوینی اپنی کتاب تاریخ جہاں گستاخی میں چنگیز خان کی موت کے صرف 33 سال بعد لکھتے ہیں کہ اس وقت اس کے خاندان کے 20,000 افراد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کے قارئین اس کے مصنف و مبالغے کا الزام لگا لیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ اتنے مختصر وقت میں ایک شخص کی اتنی زیادہ اولادیں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں۔ چنگیز خان کی عمر 60 برس سے تجاوز کر گئی تو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنی پہلی بیوی ملکہ عالیہ بروتا خاتون کے بطن سے پیدا ہونے والے 4 بیٹوں جوچی، اوغدائی، چغتائی اور تولی پر مشتمل خصوصی مجلس بلوائی، جس میں اس کے جانشین کے نام کا فیصلہ ہونا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر میرے سب بیٹے خاقان بننا چاہیں اور ایک دوسرے کے ماتحت کام کرنے سے انکار کر دیں تو پھر کیا یہ وہی بات نہیں ہوگی جو پرانی کہانیوں کے 2 سانپوں کے بارے میں کہی جاتی ہے، جس میں سے ایک کے کئی سر اور کئی دمیں اور دوسرے کا ایک سر اور کئی دمیں تھیں۔ چنگیز خان نے کہانی سنائی کہ جب متعدد سروں والے سانپ کو بھوک لگتی تھی تو وہ شکار کرنے کے لیے نکلتا تھا اور اس کے متعدد سر آپس میں متفق نہیں ہو پاتے تھے کہ کس طرف جانا ہے۔ آخر کئی سروں والا سانپ بھوک سے مر گیا، جبکہ کئی دموں والا آرام سے زندگی گزارتا رہا۔ اس کے بعد خاقان اعظم نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچی خان کو بولنے کی دعوت دی۔ کٹر منگول حفیظ مراتب کے مطابق پہلے بولنے کا حق دینے کا مطلب یہ تھا کہ باقی بھائی جوچی کی اولیت قبول کریں۔ ناظرین، یہ وہ بات دوسرے نمبر والے بیٹے چغتائی کو ہضم نہ ہو سکی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا،
کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جوچی کو اپنی جانشینی عنایت کر رہے ہیں؟ ہم کسی مرکہ کی ناجائز اولاد کو اپنا سربراہ کیسے مان سکتے ہیں؟ چغتائی کا اشارہ 40 برس پرانے اس واقعے کی طرف تھا جب بورتا خاتون کو چنگیز کے مخالف قبیلے مرکد نے اغوا کر لیا تھا۔ خیر 1227 میں چنگیز خان ایک جنگ لڑ رہا تھا جس میں وہ مارا گیا۔ اسی دوران وہ زخمی یا بیمار ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ گھوڑے سے گرا، کچھ کہتے ہیں کہ دشمن کا تیر لگا، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ بخار سے مر گیا۔ لیکن ایک بات سب مانتے ہیں کہ چنگیز خان کی قبر آج تک کسی کو نہیں ملی۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کو دفن کیا گیا تو اس جگہ کو گھوڑے سے روندا گیا تاکہ کوئی نشان نہ بچے، اور جن لوگوں نے دفن کیا انہیں بھی مارا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی GPS اس کی قبر تلاش نہیں کر سکا۔ جی ہاں دوستو، لگ بھگ 800 سال سے چنگیز خان کا مدفن ایک راز بنا ہوا ہے، حالانکہ اسے تلاش کرنے کے لیے مہم جوئی ماہرین، آثار قدیمہ اور جوروں نے لاتعداد کوشش کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں بھی اس میں کامیابی ممکن نہیں، خاص طور پر منگولیا میں کچھ حلقے تو یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ تر کوششیں شمالی منگولیا کے ایک علاقے یا پہاڑ بور خان خالوند میں ہوئی، جسے چنگیز خان کا جائے پیدائش بھی تصور کیا جاتا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ منگول سلطنت کے بانی نے اپنے آخری دم اسی مقام پر گزارے، مگر اب تک وہاں مدفن کی تلاش کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ موت کے وقت چنگیز خان نے ہدایت کی تھی کہ مدفن کا مقام راز رکھا جائے، اور جن سپاہیوں نے لاش کو وہاں تک پہنچایا انہیں قتل کر دیا گیا تاکہ وہ راستہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کو دفن کرنے کے بعد قبر پر 1000 گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا تاکہ کسی قسم کے آثار باقی نہ رہیں۔ اب اس بات کو 800 سال ہو چکے ہیں اور اب تک چنگیز خان کے مدفن کو کوئی تلاش نہیں کر سکا۔ ناظرین، صرف مدفن کا مقام ہی نہیں بلکہ منگول سلطنت کے بانی کی موت بھی پر اسرار ہے۔ اب تک تو یہی طے نہیں ہو سکا کہ چنگیز خان کی موت کی وجہ کیا تھی۔ کچھ تحقیقی رپورٹس میں جسم سے خون کی ضیاع کو موت کا باعث قرار دیا گیا ہے، جبکہ 2022 کی ایک تحقیق میں دعویٰ کیا گیا کہ طاعون چنگیز خان کی ہلاکت کی وجہ بنا، مگر اس سے بھی ہٹ کر متعدد وجوہات اس عہد کے لوگوں کی جانب سے بیان کی گئیں۔ جیسے ایک کہانی میں دعویٰ کیا گیا کہ چین کے ایک قبیلے سے تعلق رکھنے والے شہزادے نے چنگیز خان پر خنجر سے وار کیا اور جریان خون سے منگول سلطنت کا بانی چل بسا۔ کچھ افراد کے مطابق گھوڑے سے گرنے کے باعث آنے والے زخم چنگیز خان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئے۔ 2014 کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ ایسا کوئی بھی تاریخی یا آثار قدیمہ سے متعلق ریکارڈ موجود نہیں جس میں اس مدفن کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہو۔ ان محققین نے اس کی تلاش کے لیے سیٹلائٹس کی مدد بھی حاصل کی، مگر انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ناظرین، ایک قدیم منگولین دستاویز سیکرٹ ہسٹری آف دی منگولز، یہ دستاویز 1240 کی ہے۔ اس میں بھی مدفن کا ذکر نہیں، بس یہی بتایا گیا ہے کہ 1227 میں چنگیز خان کا انتقال ہوا۔ ایک تاریخ دان فیرک میک لین نے 2015 میں اپنی کتاب میں دعویٰ کیا تھا کہ موت کے وقت چنگیز خان کی فوج شمالی مغرب چین میں ایک قبیلے ٹانگوٹس سے مقابلہ کر رہی تھی، تو وہاں چنگیز خان کے انتقال کے بعد لاش کو منگولیا واپس لے جانا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ 311 میل دور تھا۔ منگول اس وقت لاش کو محفوظ کرنے کے طریقے نہیں جانتے تھے اور انہوں نے چین کے آرڈرز خطے میں کہیں چنگیز خان کو دفنا دیا۔ اس میں کتنی صداقت ہے اس بارے میں ابھی کچھ واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ 2004 میں جاپان اور منگولیا کے ماہرین کی ایک ٹیم نے چنگیز خان کے محل کو دریافت کیا تھا، جس میں موجود تاریخی دستاویزات میں ایسے حوالے موجود ہیں جن سے اندیہ ملتا ہے کہ حکام روزانہ محل کے میدان سے چنگیز خان کے مدفن تک جا کر رسومات ادا کرتے تھے، مگر اسے اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کریں، دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل دھیرے دھیرے جانو کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ آپ کی نظر میں چنگیز خان
زیادہ ظالم تھا یا زیادہ منظم حکمران؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔